أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 75ویں آیت ہے. اب ایک ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ اور پھر اس کا خلاصہ پیش کر لینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے ابتداءً ایک ہی آیت پڑھی ہے. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم يسمعون کلام اللہ. اب کیا تم اے مسلمانوں یہ امید رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ابھی کئی آیتوں تک مسلسل بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں اور ان کی عادات اور ان سے متعلق باتیں ہی ان آیتوں میں بیان کی جائیں گی. یہاں بنی اسرائیل کی ایک طرح کی دھوکہ دہی تھی. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر کے یہ بتلاتے تھے کہ وہ اب مسلمان ہو جائیں گے. کبھی کبھی ان کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی باتیں ان کی زبان سے ہو جاتی تھی، تو عام مسلمانوں کو یہ وہم ہوتا تھا، یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں کیا تمہیں اس بات کی امید ہے، اس بات کی توقع ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تمہاری توقع غلط ہے، تمہارا گمان غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں کی ایک جماعت، ان میں کا ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اسے بدل ڈالتا ہے. صرف سن کر کے بدلتا نہیں بلکہ سنتا ہے اور صحیح طور پر سمجھتا ہے، اس کے بعد اسے بدل ڈالتا ہے. من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. جبکہ وہ قرآن کریم کی حقانیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو وہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں تحریف کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ یہود جو تھے، اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کچھ تفصیلات اس سلسلے میں آئی ہیں. 40 دن وہاں لے گئے تھے اور اس کے بعد واپس تشریف لائے. تو جب وہ لوگ واپس آئے تو ان لوگوں نے اپنے علاقے کے لوگ، اپنی جماعت کے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ نے یہ باتیں فرمائی ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو تم سے ہو سکے وہ کرو اور جو نہیں ہوتا ہے اسے چھوڑ دو. گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کی بات کو وہاں کوہ طور میں پہنچ کر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کوہ طور میں پہنچ کر وہاں تورات کو اور اللہ کے کلام کو سنا اور سمجھا، لیکن یہاں لوگوں کے درمیان میں آ کر کے انہوں نے غلط باتیں پیش کی.
کہ اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ تورات میں جو کچھ حکم ہے اسے چاہو تو جو حکم تم سے ہو سکتا ہے اس پر عمل کرو، جو نہیں ہو سکتا ہے وہ نہ کرو۔ گویا ان لوگوں نے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں انہیں بدل ڈالی، ان میں تحریف کی۔ تو ایک بات یہ بتلائی جاتی ہے، ایک تو اس زمانے کے اعتبار سے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو پوری طریقے سے سب یقین تھا ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بالکل ان کو ایسا یقین تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جیسے انسان کو اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بات کا بغیر کسی گمان کے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی اسے التباس نہیں ہوتا، اسے شبہ نہیں ہوتا دو چار بچوں میں کہ یہ میرا بچہ ہے یا یہ میرا بچہ ہے، اس طرح وہ تذبذب میں نہیں رہتا، جس طرح وہ صاف طور پر بتلا سکتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو وہ جانتے تھے، لیکن ان کے اندر عناد تھا، ان کے اندر دشمنی تھی مسلمانوں سے، ان لوگوں کے اندر حسد تھا۔ قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد تھا، کینہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو حق ہونے کے باوجود اور اس بات کے باوجود کہ وہ حق ہے سمجھتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ان کے دل میں عناد تھا۔ کس سلسلے میں عناد تھا کہ یہود جو بھی تھے وہ بنی اسرائیل سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ان کے آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد جو بھی ہیں، اوپر کے لوگ جو بھی ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دل میں عناد تھا، وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں چلی جائے، اس لیے اس عناد کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور جو بھی حق بات ہوتا تھا اس میں عدل بدل کر ڈالتے تھے۔ لیکن وہ منافقوں کی طرح نفاق بھی لیے پھرتے تھے، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ایک دوسرے کے پاس کہتے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے تم کیوں نہیں کہتے تھے ان سے جو ظاہر کیا ہے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی جماعت منافقین کی تھی، جیسے کفار اور مشرکین میں کچھ لوگ منافق تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ تقسیم آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مسلمان اولاً دو قسمیں تھیں، ایک مسلمانوں کا طبقہ تھا، ایک کفار کا طبقہ تھا، اور کفار میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک کھلے ہوئے کفار تھے جو اوپنلی وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم لوگ کافر ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتے ہیں، اس کا کھلے طور پر وہ لوگ اظہار کرتے تھے۔ یہ قوم وہ تھی جو مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جب وہ اپنوں کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم لوگ تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں تو ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے شر سے بچنا ہے، اس لیے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمارے دلوں میں ایمان کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے کی بات یہودیوں میں بھی تھی۔ یہودیوں میں بھی بعض لوگ
اس طریقے کا کام کرتے تھے، وہ لوگ اپنے دل میں نفاق چھپائے رکھتے تھے۔ ظاہر میں تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرتے تھے، لیکن دل میں ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوتا تھا، ان میں بھی منافقین تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا چیز، کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کے علم سے کوئی چیز ماورا نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے نظروں سے، اللہ کے پہنچ سے اوجھل نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ تم لوگ دھوکہ دے سکتے ہو، سادے سیدھے بھولے والے مسلمانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اور اللہ کا رسول بھی، اللہ کے بتلانے کی وجہ سے اللہ کا رسول بھی تمہیں جانتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس بات کو جانتے تھے کہ فلاں آدمی منافق ہے، لیکن آپ اس کے ظاہری اعمال کی وجہ سے اس پر روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ کیا کہ ایک وقت آیا، یہ جنگ کا موقع تھا، یہ لوگ آئے مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ ہیلا بہانہ کر کے مسلمانوں کی جماعت سے لوگ کٹ کر کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنی جماعت کو لے کر کے وہ واپس ہو گیا۔ تو ان لوگوں کا نفاق اس وقت عام مسلمانوں کے درمیان میں بھی کھلا کہ یہ لوگ منافق ہیں، دیکھنے میں تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اصل میں یہ ہمارے ساتھ نہیں، ان کا نفاق اس وقت کھلا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس سے پہلے تک کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مزاج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے طائف کے واقعے میں بھی دیکھا ہوگا کہ طائف کے موقع پر جب طائف کے لوگوں نے طائف کی طرف جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، جب وہاں کے سرداروں نے اوباشوں اور غنڈوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کو ذلیل کر کے نکالا گیا۔ لیکن اس وقت جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں پہاڑوں پر مقرر کردہ فرشتہ ہوں، آپ اگر حکم دیں تو میں یہ دو پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں تاکہ اس کے درمیان میں جو لوگ بھی ہیں وہ سب کچل کر کے ختم ہو جائیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے نہیں تو ان کی اولاد سے میں نا امید نہیں ہوں، یہ نہیں تو کل کو ان کی اولاد مسلمان ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان کا شمار تھا، جن کا نام مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے منافق کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ ابن ابی جہل۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ تھا، دشمن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو رویہ تھا، اس معاملے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ لوگ متاثر ہوئے ہوں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ تھے۔ اس کے بعد قرآن میں آگے جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا ہے، فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہود میں تو بعض لوگ کتاب کا علم رکھتے تھے، اس وقت جو ان تک روایتیں، سنی سنائی باتیں جو ان تک پہنچی ہوئی تھیں، اس کی روشنی میں اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، بعض لوگوں کے ہاں کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں یعنی یہودیوں میں بے پڑھے ہیں، لا يعلمون الکتاب، خبر نہیں رکھتے کتاب کی، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات کے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بس وہمی چیزیں تھیں، اپنے بڑوں سے سنی سنائی باتیں تھیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودی مذہب بھی حق ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فرمایا خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنی ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک طبقے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کچھ آسمانی علوم حاصل تھے، کچھ چیزیں ان کو معلوم تھی یہودیت کے سلسلے میں، اور آسمانی باتیں ان کو کچھ چیزیں کا علم تھا۔ لوگوں میں یہ لوگ مشہور ہو گئے تھے، عام لوگوں میں، عوام میں یہ لوگ مشہور تھے اس وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، چنانچہ لوگ ان سے مسائل معلوم کرتے تھے، دین کی باتیں ان سے معلوم کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ جب کوئی رشوت دیتا تھا، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لو یہ پیسے رکھ لو، میرے سلسلے میں کوئی اچھا سا نرم مسئلہ بتلاؤ تاکہ میرا کام ہو جائے۔ میرا مثلا آپ سمجھیں کہیں کسی کا کوئی مال پھنس گیا ہو اور اسے نکالنا ہو، اسے رشوت دیے بغیر نکالا نہیں جا سکتا ہو، تو جس طریقے سے رشوت دے کر کے لوگ نکالتے ہیں، اسی طرح جب کسی کا کوئی دینی مسئلہ پھنس جاتا تھا تو یہ لوگ ان علماء کے پاس، یہود علماء کے پاس آ کر کے رشوت دیتے تھے، یہ لوگ میرے موافق مسئلہ کوئی بیان کرو۔ چنانچہ یہودیوں میں بعض منافق علماء اس طریقے کے تھے، بعض علماء ایسے تھے جو پیسے لے کر کے غلط مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے دو غلطی کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو باتیں تورات میں ہیں، جو اللہ کے جو آسمانی علوم ہیں ان کے خلاف بیان کیا۔ دوسری غلطی ان لوگوں نے یہ کی کہ رشوت لیے، ان لوگوں نے دو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ ایک تو ان کا کام بھی غلط ہے، دوسرا ان کی کمائی بھی غلط ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک نظریہ تھا، یہود یہ کہتے تھے کہ جو بھی یہودی ہے وہ برحق ہے، وہ حق پر ہے، مسلمان حق پر نہیں ہے، اس لیے یہودیوں کو کچھ دن عذاب جھیلنا پڑے گا دوزخ میں، اس کے بعد دوزخ سے یہ لوگ نکالے جائیں گے، پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہمارے جنت میں جانے کے بعد مسلمان جو جنت میں تھے وہ لوگ واپس جہنم میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ان لوگوں نے اللہ سے ایسا معاہدہ لیا ہے کہ ان لوگوں کو جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، دوزخ میں کچھ ہی دن رہنا ہوگا، اس طرح کا اللہ سے ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہے جس کی بنا پر اللہ ان سے مخالفت نہیں کر سکتا، یا ایسے ہی جھوٹی بات یہ لوگ اللہ پر کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ یہود اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو غلطی کی، 40 دن تک ان لوگوں نے، یہود جو بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت بعض لوگوں نے بچھڑے کی، گائے کے بچے کی عبادت کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ جو وقفہ تھا 40 دن کا تھا، 40 دن تک ان لوگوں نے عبادت کی تھی۔ تو یہود یہ کہتے تھے، بعد کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود یہ کہتے تھے
کہ وہ جو 40 دن ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے ہم اتنے ہی دن جہنم میں رہیں گے، 40 دن ہمیں جہنم میں رہنا ہے، اس کے بعد ہماری چھٹی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے، یہودیوں میں ایک طبقہ ایسا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے مقابلے میں ہمیں ایک دن جہنم میں رہنا ہوگا، اس حساب سے 7000 سال کے مقابلے میں 7 دن یعنی ایک ہفتہ ہم لوگ جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن کریم اور احادیث کے ذخیرے میں جو باتیں موجود ہیں ان کے مطابق جتنے کافر ہیں مشرک ہیں، آگے آیت آ رہی ہے اس میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، البتہ جو لوگ مسلمان ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جس نے ایک مرتبہ بھی سچے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو دھلتے تک اسے جہنم میں رکھیں گے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اسے وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں ابد الآباد رکھا جائے گا۔ یہ ایمان والے کی ایمان کی برکت سے ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہے اس کا کوئی عمل صالح مقبول نہیں ہے۔ اس کی مثال بڑے لوگ یہ دیتے ہیں کہ جیسے نمبر کے بعد لگنے والے صفر کا اعتبار کیا جاتا ہے، کوئی نمبر نہیں ہے صرف صفر لگاتے چلے جائیں، آپ چاہے جتنے صفر لگا لیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابتداً جو نمبر لگایا جاتا ہے اس کی طرح ایمان ہے، ایمان کی مثال اس جیسی ہے، ایمان کے بعد آپ جتنے بھی عمل صالحہ کریں گے، عمل صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اتنا ہی تمہارا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، مسلمانوں کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بغیر، ایمان کے بغیر، چاہے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ چاہے جتنے نیک عمل کر لیں لیکن ان کے نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اعتبار ہے وہ ایمان کا ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان کا جو کہنا ہے بالکل بیہودہ بات ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کچھ دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل بھی کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانے سے اسے جہنم سے نکالے، لیکن کچھ وقفے کے لیے بھی، کچھ دن کے لیے بھی جہنم میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور بہت بڑا خطرہ ہے اور بہت دردناک عذاب ہے کچھ دن کے لیے بھی، اس لیے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرمی رکھنے والی اور اپنے اندر سختی رکھنے والی آگ ہے جہنم کی آگ۔ قرآن کریم میں مستقل صورت موجود ہے جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس سورہ میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آگ ہوگی وہ موقدہ، وہ کیا کرنے والے ہوگی، جھلس دینے والی ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو جس کا اثر ڈائریکٹ دل پر پڑے گا۔ دنیاوی آگ ہے، پہلے اوپر کے بال کو جلائے گی، پھر کھال پر اس کا اثر ہوگا اور زیادہ تیز لگی تو گوشت پر، اس کے بعد گوشت پر، پھر ہڈیوں کو جلائے گی، اس طریقے سے ذرا ذرا کر کے وہ آگے تک پہنچے گی۔ لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا ڈائریکٹ نشانہ دل پر ہوگا۔ تو جہنم کی آگ میں مسلمان
اس بات کو لے کر ہرگز مطمئن نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا ہی ہے، کچھ دن دوزخ میں گزارنا ہے۔ یہ کوئی دوزخ یہاں یعنی دنیا کا کسی معمولی قسم کا کوئی قید خانہ نہیں ہے جہاں اسے کھانا بھی دیا جائے گا، اس کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس کا علاج بھی کیا جائے گا، ساتھ ساتھ اسے قید کی ذرا دن کے لیے قید خانے میں رہنا ہوگا، فری سے باہر لوگوں کے میل جول سے اسے دور رکھا جائے گا، ہلکی پھلکی سزا دی جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جہنم میں پہنچنے کے بعد وہاں کے مناظر ہی کچھ اور ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے اور اپنی آل کو اولاد کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو اور اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا اس کا ایندھن کیا ہوگا، وہ کس سے روشن کیا جائے گا، کس سے بھڑکایا گیا ہوگا وہ آگ، کیسے بھڑکائی گئی ہے آگ وہ؟ فرمایا الناس والحجارہ، لوگ ڈالے جائیں گے، لوگوں کی جلنے کی وجہ سے وہ آگ جلے گی، اور فرمایا پتھروں سے روشن ہونے والی آگ ہے، پتھر کے ذریعے سے جلے گی وہ آگ۔ لکڑی سے جو آگ جلتی ہے اس کے مقابلے میں کوئلہ جو ایک قسم کا پتھر ہے اس سے جو آگ جلتی ہے اس میں ذرا زیادہ حدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور وہ آگ دیرپا ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں تو بہت ایسے احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جنت میں جانے کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، یہ ہمیں مطلوب ہونا چاہیے۔ دنیا یعنی جنت کی خواہش تو ہونی ہی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں جو تمنا ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضامندی، اللہ ہم سے خوش رہے۔ جب اللہ خوش ہوگا تو باقی ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تیری رضامندی اور جنت کو چاہتا ہوں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور میں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم سے پہلے نہیں، پہلے تیری ناراضگی سے تو مجھے بچا، اور پھر جہنم سے بھی بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اور ہر طرح کے فتنے سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت